حاتم طائی نے کہا تھا، میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام عالموں سے چھٹکارا پا لیا۔ کسی نے پوچھا، وہ 4 علم کون کون سے ہیں؟ حاتم طائی نے جواب دیا، پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم، اس لیے زیادہ کی طلب سے بے فکر ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا دیا ہوا جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈ رہی ہے، میری موت۔ میں اس سے بھاگ تو سکتا نہیں، لہٰذا اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے، چنانچہ میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ 4 علم زندگی کے لیے اصول اور مشعل راہ ہیں۔ کسی بادشاہ کا وزیر بہت دیندار اور عقل مند تھا۔ اچانک نوکری چھوڑ کر اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ اس کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ تم نے نوکری کیوں چھوڑ دی؟ وزیر نے کہا کہ 5 باتوں کی وجہ سے میں نے شاہی نوکری چھوڑ دی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ 5 وجہ کون سی ہیں؟ وزیر نے کہا، وہ 5 اسباب یہ ہیں۔ ایک تو آپ بیٹھے رہتے ہیں اور میں آپ کی خدمت میں کھڑا رہتا ہوں۔ اب خدا تعالی کی بندگی کرتا ہوں تو بھی نماز میں بیٹھنے کا حکم ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ تو بیٹھے کھاتے رہتے ہیں اور میں کھڑا آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، مگر اب ایسا رازق مل گیا ہے کہ مجھے تو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ سوتے رہتے ہیں اور میں پہرا دیا کرتا ہوں۔ اب میں ایسے بادشاہ کی غلامی میں ہوں کہ میں خود سوتا رہتا ہوں اور وہ میری نگہبانی کرتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ میں ڈرتا رہتا تھا کہ اگر آپ مر گئے تو آپ کے دشمن مجھے تکلیف دیں گے۔ اب ایسی ہستی کی خدمت میں ہوں جو ہمیشہ قائم رہے گا، اس لیے مجھے کسی کا خوف نہیں۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ میں ڈرتا رہتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو آپ نہیں بخشیں گے۔ اب مالک ایسا رحم دل ہے کہ دن میں 100 مرتبہ بھی گناہ کروں تو وہ توبہ کرنے سے بخش دیتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے لاجواب نہیں کیا سوائے ایک نوجوان نے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا، جو مل جائے کھا لے، نہ ملے تو صبر کرے۔ نوجوان بولا، یہ صفت تو بلخ شہر کے کتوں کی بھی ہے، کچھ مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کر کے پڑے رہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، میں نے نوجوان سے پوچھا، آپ کے یہاں زہد کسے کہتے ہیں؟ نوجوان بولا، ہمارے یہاں تو زہد اس کو کہا جاتا ہے کہ نہ ملے تو صبر کرے اور مل جائے تو دوسروں کو دے دے۔ حضرت فرماتے ہیں، میں یہ سن کر لاجواب ہو گیا۔ ایک مرتبہ اہل بصرہ حضرت ابراہیم بن ادہم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہم عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں مگر زمانہ ہوا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ انہوں نے فرمایا، اے اہل بصرہ، 10 چیزوں کے بارے میں تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اس لیے تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ تم نے اپنے اللہ کو پہچان تو لیا مگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تم نے قرآن کریم کو پڑھا مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ تم نے شیطان سے دشمنی اور عداوت کا دعویٰ تو کیا مگر اس کی اطاعت اور پیروی اور موافقت اور مرضی پر چلے۔ تم یہ تو کہتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، لیکن تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔
تم جنت میں داخل ہونے کے دعوے دار تو بنتے ہو مگر اس کے لیے عمل نہیں کرتے۔ تم جہنم سے نجات کے طلبگار تو بنتے ہو مگر تم نے اپنے آپ کو اس میں گرا رکھا ہے۔ تم یہ تو کہتے ہو کہ موت حق ہے مگر اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ تم لوگوں کی عیب چینی تو کرتے ہو مگر اپنے عیب کی اصلاح نہیں کرتے۔ تم پر اللہ کی بے شمار نعمتیں سائے کیے ہوئے ہیں مگر اس نعمت دینے والی ذات کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے فوت شدگان کو دفن تو کرتے رہتے ہو مگر خود عبرت اور نصیحت نہیں پاتے۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں عرب شادی کی دعوتوں میں گوشت روٹی میں لپیٹ کر تقسیم کرتے تھے، اور اگر کسی شادی والے کو اندیشہ ہوتا کہ گوشت کے ٹکڑے کم ہیں یا کم ہو سکتے ہیں تو اپنے قریبی عزیزوں اور دوستوں کو صرف روٹی لپیٹ کر دے دیتا تھا تاکہ گوشت اجنبی لوگوں کے لیے بچ جائے اور اس کا پردہ بھی رہ جائے۔ اس طرح کی ایک دعوت میں ایک عربی نے اپنے عزیزوں کو صرف روٹی لپیٹ کر دی تو ایک شخص نے آواز دے کر کہا کہ میری روٹی میں گوشت نہیں ہے، تو وہ جھٹ سے بولا، او معاف کرنا، میں نے آپ کو اپنا سمجھا تھا۔ ہماری زندگی میں بھی کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنا سمجھتے اور ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کا خیال رکھیں گے، لیکن وہ پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس لیے اچھی طرح دیکھ لیں کہ روٹی کس کو دے رہے ہیں۔ جو انسان اپنے آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا وہ دوسروں کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ کسی تنہا مقام پر خاموش بیٹھ کر اپنا مشاہدہ کرنا چاہیے، کچھ وقت کے لیے بغیر کسی کام اور بغیر کسی مسئلے کے بس یوں ہی بالکل خاموش بیٹھ کر خود کا مشاہدہ کریں۔ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اگر انتشار اور بے چینی بڑھنے لگے، اگر ذہن پریشان ہو کر محرکات کی طلب کرے، اگر خیالات مکھیوں کی طرح بھن بھنانے لگیں، ہاتھوں میں بے چینی نمودار ہونے لگے، ٹانگیں ہلنا شروع ہو جائیں، دل گھبرانے لگے، وہاں سے اٹھ کر کچھ کرنے کہیں چلے جانے کی خواہش بیدار ہونے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بری صحبت میں ہیں۔ آپ کا جسم، ذہن، دل اور روح آپس میں خوش نہیں ہیں۔ یہ آپ کے نفس سے بری صحبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی دنگ دست نہیں رہے گا۔ پہلا دروازہ نماز ہے، دوسرا دروازہ استغفار ہے یعنی استغفر اللہ کا ورد، تیسرا دروازہ صدقہ دینا ہے، چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے یعنی کہ گناہوں سے دور رہنا ہے، پانچواں دروازہ نفلی عبادات کی کثرت، چھٹا دروازہ حج اور عمرے کی کثرت کرنا، ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں، آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے، نواں دروازہ اللہ پر توکل ہے، جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، دسواں دروازہ شکر ادا کرنا ہے، گیارہواں دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا، بارہواں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا، تیرہواں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا، چودہواں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے، 15واں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، 16واں دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا سچے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے۔ بعض انسانوں کی شخصیت میں ایسی چمک ہوتی ہے جو خود ان کی پہچان اور شناخت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو
ان کی موت کے بعد پہچانا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آواز بالکل واضح ہے، اور شیطان چونکہ جھوٹا ہے، بہت ہی ہلکی اور الجھا دینے والی آواز میں بولتا ہے۔ مصیبتیں ہم کو جگانے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ دل کالا ہو تو گورے منہ پر اترانا بے وقوفی ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ مکمل درجے کا پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ یاد رکھو، جیت طاقت کی نہیں، صداقت کی ہوتی ہے۔ ایک دن آپ لوگوں کے لیے صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے۔ اپنی طرف سے ایک اچھی یاد بننے کی پوری کوشش کریں۔ بعض مرتبہ وہ چیزیں جو ہم نے خود چنی ہوتی ہیں ہمیں چیخ چیخ کر رونے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ درد بیان کرنے کا حق زبان ادا نہیں کر سکتی، بلکہ یہ حق آنسو بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے فضل کا انتظار کرتے کرتے 1000 دفعہ مر جائیں اور کروڑ دفعہ زندہ ہو جائیں تو پھر بھی اس کا فضل اپنے وقت پر رہے گا۔ پھر بھی آپ یہ بات یاد رکھنا کہ آپ اس کے انتظار میں رہنا۔ سب کو یہی نصیحت ہے، اس کے انتظار سے مایوس نہ ہونا۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ دوسروں کو عزت دینے والے کے گرد چاہنے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ اگر تجھے اللہ کا راستہ چاہیے تو ہوشیار ہو جا اور غفلت کو دور کر کے بیدار ہو جا۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ اگر رات نہ ہوتی تو کمائی اور دولت کے لالچ میں ہم ہر وقت کام میں مصروف رہ کر اپنے جسموں کو تباہ کر لیتے۔ رات انسانوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر تمہارے پاس پریشان ہونے کا وقت ہے تو پھر تمہارے پاس دعا کا وقت بھی ہے۔ جو لوگ محبت من میں رکھ کر گزارا کرتے ہیں ان کا عمل بغیر تولے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت ہے۔ ان لوگوں میں بیٹھو جو تمہاری مدد کریں، مختلف لوگوں میں مت بیٹھو جن کی سانسیں ٹھنڈی آہوں کی صورت میں منہ سے باہر آتی ہیں۔ نصیحت کا دودھ محبت اور صاف دلی سے جوش میں آتا ہے۔ نعمت کا شکر نعمت کو زیادہ بڑھاتا ہے۔ لاکھوں پھول کانٹوں سے سر ابھارتے ہیں۔ بدصورت نے آئینہ دیکھا تو آئینے پر غصہ کیا اور اپنا منہ پھیر لیا۔ خود بھی جب دوسروں کے گناہ دیکھتا ہے تو غصے میں آگ ہو جاتا ہے۔ اس تکبر کو وہ دین کی حفاظت بتاتا ہے، لیکن اپنے اندر کے بے دین نفس کو نہیں دیکھتا۔ دینی حمیت کی آگ سے دنیا سرسبز ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر غالب ہوتے ہیں اور اللہ کی مرضیوں کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں وہی عقل اور رائے رکھنے والے لوگ ہیں۔ جب تو اپنے نفس کی دم عالم آخرت کی طرف کر دے گا تو خود بخود محفوظ مقام پر پہنچ جائے گا۔ انبیاء اور ان کی امتوں کے نیک لوگ ان کے جسم بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ہمت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ زندگی کی مدت بہت کم ہے اور ہمیشہ کا عذاب اور راحت کا فیصلہ اسی مختصر سی مدت میں کرنا ہے۔ راز حاصل کرنے کا راستہ صرف نبی اور اللہ کی دوستوں کی ذات ہی ہے۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی، کیونکہ یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ جو شخص باطنی بصیرت یعنی اندر آنکھ نہ رکھتا ہو اور صرف ظاہر پر نظر رکھنے والا ہو، اس کو تمام عالم میں صرف ظاہر نظر آئے گا۔ بیل اگر بغداد میں بھی پہنچے گا تو وہاں بھی اس کو خربوزے کے چھلکوں کے علاوہ
کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے دوستوں کی نرم اور سخت بات سے پہلو تہی نہ کر، وہ چاہے گرم کہیں چاہے سرد، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو سچائی اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر دل کے باغ کا ایک تنکا کم ہو جائے تو عقل مندوں پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں۔ توبہ وہی کرتا ہے جسے گناہ کا احساس ہوتا ہے، اور اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو وہی آہ بھی بھرتا ہے۔ نفرت، کینہ، بغض، جذبہ انتقام، حسد، لالچ، جسم پرستی دل کے سکون کے دشمن ہیں۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو ہم ان لوگوں سے بھی ڈرنے لگتے ہیں جو لوگ کسی کو نہیں ڈرا سکتے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنے اعمال نامے کے مطابق نہ دیکھنا۔ اس کا فضل تو آزاد ہے، وہ تو قطرے کو اگر چاہے سمندر ہی بنا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت سے سکون ملتا ہے، لیکن دولت نے کبھی کسی کو سکون نہیں دیا۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی ہے، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ مال جمع کرنے والے اور گننے والے پر عذاب ہے۔ وہ مال جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے اطمینان کی وجہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ نفس کو قابو کرنے کا، نفس کو پاک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ذکر میں گم ہو جایا جائے، پھر اس کی یاد میں ایسا گم ہو کہ نفس کی بات ختم ہو جائے۔ تو جب تک آپ کسی کی یاد میں اور خیال میں گم نہیں ہوتے ہیں، نفس سے بچنا مشکل ہے۔ آندھی آتی ہے، چڑیا کا نشیمن اڑ جاتا ہے، صبح وہی چڑیا اپنی تسبیح میں لگ جاتی ہے۔ اسے کسی واقعے اور حادثے کی پرواہ نہیں، وہ بس اپنے رب کا شکر اور اس کا نغمہ گاتی ہے۔ ہماری سانسوں کی گنتی مقرر ہے، نہ کوئی حادثہ ہمیں پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت ہمیں دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ شوق بھی ہو، ادب بھی، اور استقامت کے ساتھ وابستگی بھی ہو، اگر یہ عمل قائم ہو گیا تو اسی کا نام فیض ہے۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا اور چاہے جانے کی تمنا کو چھوڑ دو تو غم ختم ہو جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، گناہ گار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرش اس طرح کانپتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کانپتی ہے۔ ماں روتے ہوئے بچے کو گود میں لے لیتی ہے، اسی طرح عرش رونے والے گناہ گار کو اوپر اٹھا لیتا ہے اور تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ پر غفور رب نے رحم کر دیا اور تو اس کی مہربانی کے باغیچے میں پہنچ گیا۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے نہ بیان کیا کرو۔ مومن سربلندی اور غرور کو برا سمجھتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان پڑے ہوئے حجابات میں سب سے بھاری حجاب نفس کا ہے۔ اس حجاب یعنی پردے کے ہٹتے ہی کوئی حجاب نہیں رہتا۔ ہم اللہ سے سب کچھ طلب کرتے ہیں سوائے اس کی ذات کے۔ نفس سے ہوشیار رہو، خدا تمہیں اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اگر نفس گناہ اور نافرمانی میں مشغول ہو جائے
اور دل اللہ کے ذکر کو بھول جائے تو اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ اور کوئی نہیں۔ نفس دشمن ہے، اس کی طلب پوری نہ کر، تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کو اس کے نفس کے عیب دکھاتا ہے۔ نفس دنیا اور شیطان کی صورت میں انسان پر مسلط کالی رات کو عشق حقیقی ہی روشن کر سکتا ہے۔ خوشی حالات کا نام نہیں ہے، دل کی حالت کا نام ہے۔ مانو نہ مانو، وہ تیرا رب تیرے ساتھ ہے اور تیری کوئی بھی چیز اس سے اوجھل نہیں۔ آدمی کو آدمی بنانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ گنے سے گڑ، اور آدمی ہی آدمی کو آدمی بنایا کرتا ہے۔ در در اور ہر در کا بن کر مت رہ، ایک در کا بن۔ خالق نے مخلوق پیدا کی اور وہی اس کا رب ہے۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتا ہے۔ جو اللہ کا حکم اپنی ذات پر نافذ کر گیا وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ آپ اکثر یہ سنا کرتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک آپ کوئی برائی اور بے حیائی کا کام نہ کریں تو آپ کی نماز قائم ہو گئی۔ جتنا خیر کی طرف بڑھو شر کے رشتے ٹوٹتے جاتے ہیں۔ دنیا کا وقت اگر لمبا بھی ہو جائے تو بھی وہ چھوٹا ہے، اور اس کا مزہ اٹھانا کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو تب بھی بہت کم ہے۔ چلنے کا سامان کرو کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے۔ تم لوگوں سے دولت میں ہرگز نہیں بڑھ سکتے، تم ان سے اخلاق میں آگے بڑھ جاؤ۔ عقل سے کام لے اور آگاہ رہ کہ سب سے پہلے دل کو ناپاکی کی غلاظت سے صاف کر۔ فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو اپنی غذا بنا لو تاکہ تم فرشتوں کی طرح سے نجات پا جاؤ۔ دنیا کو ایسے مکان کی طرح سمجھو کہ جس میں تھوڑی دیر کے لیے اترے ہو اور پھر یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے، یا پھر اس دولت کی طرح فرض کرو جس کو تم نے خواب میں دیکھا اور خوش ہو گئے ہو، اور پھر جب نیند سے اٹھے تو اپنے ہاتھوں کو خالی دیکھا۔ جب آپ تنہا ہو تب آپ اپنی سوچوں کی نگرانی کا کام کرو، جب آپ لوگوں کے ساتھ ہو تب آپ اپنے مزاج کی نگرانی کرو۔ مجرم جب اپنا جرم قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی عدالت کا غصہ فکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، غریبوں کی خدمت اور دین کی تبلیغ کبھی کبھی اور کہیں کہیں جمع ہوتے ہیں، اور جہاں بھی جمع ہو جاتے ہیں برکت ہو جاتی ہے۔ ریاکاری کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، اس کی زبان میٹھی ہوتی ہے لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں بیماری پائی جاتی ہے۔ علم دین وہ ہے کہ جو دنیا کی طرف سے ہٹائے اور دین کی طرف لگا دے۔ حلال اور حرام کی وہ بات جو تم ایک سچے بولنے والے مومن سے حاصل کرتے ہو پوری دنیا اور اس میں موجود سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند چیز یہ ہے کہ وہ دوسروں کے عیب کی تلاش میں نہ رہے بلکہ اپنے عیب دور کرنے میں لگ جائے۔ نفس کا غلام ہر کوئی ہے اور رب کا غلام کوئی کوئی ہے۔ ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو اس کا آخر مایوسی ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے دل بھر کر ملاقات کرنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کا چلتا پھرتا مفہوم بن جاتا ہے۔ پیاس اگر شدت بھی پکڑ لے تو بھی زہریلا پانی نہیں پیا جا سکتا۔ زندگی گزارنے کے لیے چیزوں اور لوگوں کو برداشت کرنے کا یہ مطلب نہیں
کہ آپ اس کو اپنا لو یا اپنی ذات کا حصہ بنا لو۔ اچھے اور عقل مند لوگوں کے ساتھ رہیں تو حقیقت خواب میں بھی رہنمائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھلا روح کو دنیا کی چیزیں کیسے اچھی لگیں گی کہ وہ تو اللہ کے دربار سے ہو کر آئی ہیں۔ زمین کے پیچھے لڑنے والوں کو یاد رہے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پوری زمین کے مل جانے پر بھی اداس تھے۔ جد و جہد اور کوشش کا مقصد صرف جنت ہونی چاہیے۔ مانا کہ نفس بہت طاقتور ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو قابو نہ کیا تو یہ اور طاقتور ہو جائے گا۔ پھر پہلے یہ اپنی طاقت استعمال کرے گا اور آپ کو عزت کے مقام سے نیچے گرا دے گا، اور پھر ایک دن پوری طاقت سے یہ آپ کو دوزخ کی جھلسا دینے والی گہرائیوں میں پھینک دے گا۔ کبھی کبھی خوشیاں بارش اور دل برتن بن جاتے ہیں۔ خوشیاں کھل کے برستی ہیں، لیکن تنگ منہ والے چھوٹے برتن پھر بھی زیادہ قطرے اکٹھے نہیں کر پاتے۔ اس سچی کتاب کا علم رکھنے والے دنیا کے کسی بھی علم سے بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ مشرق اور مغرب سے آنے والی آوازیں تو ہمیں سنائی دے رہی ہیں، لیکن دل کیا کہہ رہا ہے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تمہارا دل اللہ کی یاد چاہتا ہے۔ ہر وہ شخص جسے خوبصورت مقامات دیکھنے کا شوق ہو تو اسے چاہیے کہ نیک کام کرتا رہے، کیونکہ جنت بہت خوبصورت ہے۔ روح وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ جائے گی جس کو تم نے دنیا میں پایا تھا، اور اس ذات کے پاس چلی جائے گی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جو تب بھی تھی جب کوئی نہیں تھا، اور جب بھی ہوگی جب کوئی نہیں ہوگا۔ جب برائی دل کو بھاری کر رہی ہو تو اللہ کو یاد کر کے چند آنسوؤں کے قطروں سے دل کو ہلکا کر لینا۔ آپ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت انسان وہ بھی ہے جو تب باہر نکلتا ہے جب آپ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے سچ میں زندہ لوگ ہوتے ہیں، تبھی تو وہ حقیقت میں بھرپور زندگی جیتے ہیں۔ یاد کا نام زندگی ہے اور بھول جانے کا نام موت ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کی عقل اور انصاف کو باہر کر دیتے ہیں۔ ذہنوں کی تنگی بڑے گھروں میں رہنے سے دور نہیں ہوتی، بلکہ عاجزی میں رہنے سے دور ہوتی ہے۔ تمہارے اندر کو کوئی نہیں جانتا، لوگ اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ عادتوں سے شخصیت کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت میں ترقی کرنی ہے تو کثرت سے درود پڑھا کرو۔ چراغ رات کو للکارتا نہیں ہے، بس اسے تھوڑا سا روشن کر دیتا ہے۔ دلدل میں موتی ڈھونڈنا اخلاص کے ساتھ ہو تو بھی نادانی ہے۔ جس معاشرے میں غریب عزت سے رہتا ہے وہ معاشرہ انسانی ہے۔ دنیا سے بے خبری دینی علم کو ناقابل اعتبار بنا دیتی ہے۔ آدمی خوش نہیں ہے، یہ تکلیف کی بات ہے۔ آدمی غمزدہ بھی نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ وہ حیوانوں کا معاشرہ ہے جہاں امیر بڑے لوگ کہلائیں اور غریب چھوٹے لوگ۔ کمزور وہ ہے جو اپنی طاقت سے بے خبر ہے، اور طاقتور وہ ہے جو اپنی کمزوری سے واقف ہے۔